کل 9 جنوری کو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ کل لاہور میں لاہور ہائی کورٹ سے ہونے والی 2 ڈیولپمنٹ جو ہیں اس کے بعد نون لیگ کے اہم ترین رہنما خواجہ آصف صاحب کی شکست کنفرم ہے، اور میں آپ کے سامنے 2018 اور 2013 کے انتخابات کے نتائج بھی رکھوں گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی شکست ہونے جا رہی ہے خواجہ آصف کو۔ دیکھیں کل لاہور ہائی کورٹ سے 2 فیصلے ہوئے۔ ایک تو جو عمر ڈار صاحب ہیں، فیصلہ تو ایک ہی ہوا، اور ایک انفارمیشن آئی کہ عمر ڈار صاحب جن کو اغوا کیا گیا تھا، جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا تھا 30 دسمبر کو، ان کی جو ہے وہ کل بالآخر عدالت کو بتایا گیا کہ ان کی گرفتاری ظاہر کر دی گئی ہے، اور ان کو بتایا گیا کہ FIRs میں گرفتار کیا گیا ہے اور سیالکوٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ظاہر ہے ان کی فیملی کے لیے ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ ان کی فیملی بہت اذیت میں تھی، ان کی والدہ۔ لیکن کیا جرت ہے عثمان ڈار صاحب اور عمر ڈار صاحب کی والدہ کی، اور کیا جرت اور ہمت ہے عمر ڈار صاحب کی جو بیٹی ہیں ان کی، جس طرح سے وہ جرت کے ساتھ اپنے والد کے لیے لڑی، اپنی دادی کے شانہ بشانہ، اور جو ڈار فیملی کی خواتین ہیں انہوں نے استقامت، جرت، بہادری کی نئی مثالیں جو ہیں وہ قائم کی ہیں، اور خاص طور پہ جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں، اس عمر میں جس بہادری سے انہوں نے اس فسطائیت کا جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے، جرت سے کھڑی رہی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ عمر ڈار صاحب جو ہے جب وہ لاپتہ تھے، جبری طور پر گمشدہ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی والدہ جس مضبوط اعصاب کے ساتھ کھڑی رہیں، ممکن نہیں ہے کسی ماں کے لیے، جس ماں کا پہلے ایک بیٹا لے جایا گیا ہو، پھر دوسرا بیٹا عثمان ڈار جس طرح سے لے جایا گیا اور جس طرح سے وہ واپس آئے اور جو ان کے ساتھ ہوا ظلم ہوا، اور پھر تیسرا بیٹا، لیکن کمال ہے داد ہے اس ماں کے لیے۔ اور خواجہ آصف صاحب جو ہے ان کو کمپین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس بار جو ہے وہ فون کریں گے بھی تو مارجن اتنا زیادہ ہے کہ جن کو فون کریں گے وہ بھی شاید مدد نہ کر پائیں، کیونکہ 2018 میں تو وہ فون کال کی وجہ سے ہی جیتے تھے، اور وہ ان کو 2018 میں بھی وہ ہار گئے تھے۔ میں آپ کو 2013 اور 2018 کے پہلے بتا دوں، اور یہ بھی آپ کو ذکر کر دوں کہ کریڈٹ ان وکلا کو بھی جاتا ہے، جو وکلا ان کی طرف سے پیش ہوتے رہے، جو سلمان اکرم راجہ صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوتے رہے، لیکن ظاہر ہے مین جو ہمیں وہاں پہ نظر آئے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور جو ابوذر سلمان نیازی ہیں وہ نظر آتے رہے۔ اور ابوذر سلمان نیازی جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ PTI کی لاہور کی لیگل ٹیم کے 1122 ہیں، اور انہوں نے بلکہ میرے پاس وہ فگر بھی ہے، ابھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ پچھلے چند دنوں میں انہوں نے کتنی ریٹ پٹیشنز اور کتنی اپیلیں اور کتنے فیصلے جو ہے وہ چیلنج کیے ہیں، اور 90% میں یہ کیسز جیتے ہیں۔ تو زبردست وکیل ہیں ابوذر سلمان نیازی، نوجوان وکیل اور بڑے زبردست وکیل ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں جناب کہ 2018 اور 2013 میں کیا پوزیشن تھی ان کی خواجہ آصف صاحب کی، اور اب ان کی شکست جو ہے وہ کیوں یقینی ہے۔ اور اگر خواجہ آصف ہار رہا ہے سیالکوٹ سے، جہاں پہ تحریک انصاف کی اتنی پاپولیرٹی نہیں تھی 2013 اور 18 میں، تو پھر آپ اندازہ لگائیں باقی پاکستان میں کیا ہوگا، کیونکہ خواجہ آصف PMLN کے ٹاپ 10 لوگوں میں ہیں۔ اور خواجہ آصف صاحب جو کہ مشہور ہیں اپنے اس بیان کی وجہ سے کہ امریکہ کہ پاکستان بحیثیت قوم، بحیثیت ملک پاکستان وینٹیلیٹر پر ہے، اور اس وینٹیلیٹر کا سوئچ امریکہ کے پاس ہے، اگر امریکہ نے سوئچ بند کر دیا تو پاکستان کا وینٹیلیٹر بند ہو جائے گا اور بحیثیت قوم پاکستان مر جائے گا، یعنی اتنی بزدلی تھی۔ تو اب خواجہ آصف صاحب کی اپنی سیاست جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر آ گئی ہے۔ یہ جناب پہلے یہ حلقہ کون سا تھا جناب، NA 110 تھا 2013 میں۔ اس 2013 میں خواجہ آصف صاحب جیتے تھے، ان کے 92,848 ووٹ تھے، اور عثمان ڈار صاحب کے تھے 71,573۔ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 21,000 ووٹوں سے انہوں نے شکست دی تھی عثمان ڈار صاحب کو۔ اور دلچسپ ایک اور اس میں چیز میرے سامنے آئی ہے، فردوس عاشق امان صاحبہ جو اس وقت نون لیگ اور استحکام پاکستان کی بڑی عام شخصیت ہیں، کیونکہ ایک ہی چیز ہے استحکام پاکستان اور مسلم لیگ نون، لیکن یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے انہوں نے بہت سروسز دی، نون لیگ اور استحکام پاکستان کے لیے عمران خان پر ذاتی حملے کیے، بڑی گھٹیا قسم کی زبان استعمال کی ان کی اہلیہ کے حوالے سے، اتنا کچھ کر کے بھی بیچاری کو ٹکٹ نہیں ملا۔ لیکن یہ بہت اہم امیدوار ہیں، یہ بہت بڑا اپسیٹ کر سکتی ہیں اگر انہوں نے خواجہ آصف کو سپورٹ کیا۔ کیونکہ ان کا ووٹ تھا 2013 میں 2203 ووٹ ان کو پڑے تھے، جب یہ میرے خیال اس وقت پیپلز پارٹی میں تھی 2013 میں، لیکن بہت ووٹ ہے ان کا 2203 ووٹ۔ وہ جو ایک بار مریم اورنگزیب صاحب نے کہا تھا نا 2000 روپے ہم دیں گے، 2000 روپے، اسی طرح سے 2203 ووٹ، اتنا ووٹ ہے ان کا، بہت۔ فردوس کمان صاحبہ کا بہت ووٹ ہے سیالکوٹ میں، خواجہ آصف صاحب کو یہ جتوا سکتی ہیں، اتنا ووٹ ہے۔ اب آ جائیں جناب 2018 میں کیا ہوا تھا، یہ اس وقت تھا NH 73 سیالکوٹ 2۔ اس میں یہ ہوا تھا خواجہ آصف صاحب نے لیے تھے 1,17,002 ووٹ،
اور عثمان ڈار صاحب نے لیے تھے 1,15,596 اور صرف 1400 اور 5-6 ووٹوں سے جو ہے یہ خواجہ آصف صاحب کو یہ سیٹ جتوائی گئی تھی. اور جتوائی کیسے گئی تھی؟ بعد میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک ملاقات میں ان کی سرزنش کر دی تھی کہ تم لوگ جو کہتے ہو کہ بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور فوج نے دھاندلی کروائی ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ تم نے تو مجھے فون کیا تھا اس وقت جب رزلٹ آ رہے تھے کہ میں ہار رہا ہوں اور یہ وہ سارا کچھ. تو اس وقت پھر یہ پتہ چلا تھا کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو انہوں نے کال کی تھی اور گو کہ باجوہ صاحب نے اس کے بعد کہا کہ نہیں میں نے کوئی انٹرفیئر نہیں کیا تھا, میں نے تو صرف ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جیت رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں سمجھتا ہوں میں جیت رہا ہوں. انہوں نے کہا اگر آپ جیت رہے ہیں تو آپ جیت جائیں گے. یہ باجوہ صاحب کا موقف تھا. لیکن خواجہ آصف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ خواجہ آصف صاحب وہ الیکشن ہار چکے تھے اور ان کو جتوایا گیا تھا. اب خواجہ آصف صاحب جو ہے اب یہ ہے پولنگ اسٹیشن, یہ اب حلقہ ہے NA-71. اب دیکھیں کیا بدل گیا 2018 اور 2023 میں. عمران خان کی پاپولیرٹی 2018 میں آج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی. 2018 میں یوتھ کا دیکھیں ایک چیز آپ نوٹ کریں تمام حلقوں میں 2013 میں PTI کو جو ووٹ پڑا تھا اور 2018 میں ووٹ پڑا ہے وہ بہت فرق ہے کیونکہ یوتھ کا ووٹ 5 سال میں بہت بڑھ گیا تھا. 2018 کی نسبت 2023 میں یوتھ کا ووٹ اور بڑھ چکا ہے اور 6 کروڑ ووٹر ہے 18 سے 35 سال کی عمر کا. اور جو بھی نوجوان ہیں جو بھی پڑھے لکھے ہیں ان کا تو یعنی نون لیگ خود کہتی ہے کہ یہ تو کنفرم جو ہے وہ PTI کے ووٹر ہیں کیونکہ کوئی نوجوان کوئی پڑھا لکھا اور جن کو ہم کہتے ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ دیہاتوں کے لوگ زیادہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, تو آپ دیہاتوں میں بھی ایجوکیشن بہت زیادہ ہے. دیہاتوں میں جا کے آپ اسکول دیکھیں بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے زبردست اسکول اور پھر شعور بہت زیادہ ہے, اویئرنیس بہت زیادہ ہے. ہم سے زیادہ شہروں والوں سے اویئرنیس ہے. تو اب وہ صورتحال نہیں ہے لیکن پھر بھی 6 کروڑ ووٹ تو ہے اسی 18 سے 35 سال کی عمر کا, کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بزرگ ہیں بڑی عمر کے ہیں وہ آج بھی کچھ نہ کچھ نون لیگ کو ووٹ دیتے تھے. گو کہ ایسا نہیں رہا, اب یہ ایک متھ ہے, اب یہ نہیں ہے. اب آپ گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں خواتین کا ووٹ دیکھیں, آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب ایک تو عمران خان کی پاپولیرٹی اس وقت وہ نہیں تھی جو آج ہے, پھر اتنا 18 ماہ کی PDM کی حکومت اس وقت نہیں تھی جو اب گزر چکی ہے. جس تباہی اور بربادی کا شکار ملک کو انہوں نے کیا ہے, عوام نے اس تباہی اور بربادی کا بدلہ لینا ہے. جو ظلم جبر فستائیت ہوئی ہے عوام نے اس کا بدلہ لینا ہے. جو پھر ڈار فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, عثمان ڈار صاحب عمر ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ جس طرح سے پولیس نے سلوک کیا, پھر اس کے بعد یہ DPO حسن, اور DPO حسن وہی ہے جس کی تعریف کی تھی مریم نواز نے, اور DPO حسن جو ہے یہ وہی ہے جس نے عمران ریاض خان صاحب کو جبری طور پہ لاپتہ کیا تھا. یہی وہ گھٹیا اور مکروہ اور گندا کردار ہے یہ حسن جو DPO ہے. اچھا, اور پھر اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں جب عمران خان کا ایک بار جلسہ ہونا تھا تو انہوں نے وہاں پہ رولا ڈلوا دیا کہ اقلیتوں کی جگہ ہے, اور پھر وہ سارا کچھ ہوا تھا. پھر مریم نواز صاحبہ نے ان کے لیے ٹویٹ کیا تھا ویل ڈن حسن, اور وہ تعریف کی تھی ساری. اچھا, پھر اس کے بعد ان کے گھر جو توڑ پھوڑ ہوئی, ان کی فیکٹریاں بند کی گئیں, ان کے پہلے ایک بھائی کو لے گئے, پھر اس کے بعد عثمان ڈار صاحب جو ہے وہ گئے اور جس طرح سے ان کو لا کے اور ایک ٹاک شو میں بٹھایا گیا, ان کو ایک اینکر کے گھر سے برآمد کروایا گیا, وہ سارا ایک ڈرامہ رچایا گیا جس کے بارے میں عثمان ڈار صاحب نے خود بھی پھر بیان دے دیا تھا. پھر اس کے بعد ابھی عمر ڈار صاحب کے ساتھ کیا ہوا, تو جس طرح سے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ اور عمر ڈار صاحب کی بیٹی یہ سامنے آئی ہیں, تو اب ان کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد ہو گئے تھے, RO نے مسترد کر دیے تھے, لیکن جو ٹریبیونل ہے اس سے ان کے کاغذات منظور ہو گئے. تو میدان میں موجود ہیں ریحانہ ڈار صاحبہ, اور پورے پاکستان میں, اور ان کا وہ آپ یاد کریں جب عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں, میں PTI چھوڑ رہا ہوں, اس رات جو ان کا جذباتی ایک بیان آیا تھا جس نے پورے پاکستان میں جو ہے وہ ایک تہلکہ مچا دیا تھا, جب انہوں نے کہا تھا کہ خواجہ آصف میں تمہارا مقابلہ کروں گی اور وہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ ان کے اوپر مطلب جو ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور گریبان تک پھاڑ دیا گیا, وہ جو ان کی ویڈیو آئی تھی, تو خواجہ آصف صاحب کنفرم ہے جناب ان کی سیاست وینٹیلیٹر پر ہے, اور بالکل 1000% کنفرم ہے ان کی شکست. جو اس وقت پاپولیرٹی ہے عثمان ڈار صاحب اور عمر ڈار صاحب کی والدہ کی, اور جو ان کے ساتھ ظلم ہوئے. دیکھیں پاکستان کے اندر لوگ, پنجاب کے اندر لوگ KPK کی طرح کے نہیں ہیں, اتنی جرت والے نہیں ہیں پنجاب کے لوگ, جتنی جرت ہمت بہادری والے ہیں KPK والے. نکلے ہیں تمام خوف کے وہ توڑ کے, پنجاب والے وہ تو نہیں کر سکتے, لیکن پنجاب کے لوگ انتظار کر رہے ہیں الیکشن ڈے کا. الیکشن ڈے پہ لوگ نکلیں گے, اپنی غم و غصے کا اظہار کریں گے, اپنی اس جو اس وقت ان کو اس نظام سے نفرت ہو چکی ہے اس نفرت کا اظہار اپنے ووٹ سے کریں گے. اور دیکھیں جو بھی ظلم جب کسی پہ ہوتا ہے تو لوگ مظلوم کے ساتھ ہی ہوتے ہیں,
اور ظاہر ہے لوگ اس طرح سے نہیں نکل پا رہے، پنجاب میں لوگوں کو ڈر ہے کیوں، اور میں لوگوں کو اس لیے نہیں مورد الزام ٹھہراتا کہ جناب لوگ نکلیں گے اور لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے بعد ان کے معاملات کہاں جانے ہیں، عدالتوں میں جانے ہیں، اور عدالتیں اس وقت جتنی لیٹی ہوئی ہیں، جتنا مکروہ، غلیظ، نیچ اور گندا کردار پاکستان کی اس وقت عدالتوں کا ہے، شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی عدالتوں کا ایسا کردار نہ ہو۔ اور پھر آپ تو آج کل لائیو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کیا کیا جا رہا ہے، عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہیں، اب تو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ عدالتیں بھی کچھ نہیں کریں گی اور قاضی فیصل صاحب کہیں گے کہ اب تو وہ لوگ واپس آ گئے ہیں تو کیسے وہ جبری طور پہ گم شدہ تھے، اور اگر انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دیا تو کیا ان کو میں پی ٹی آئی میں واپس لے ہوں، اور اس طرح کے ڈرامے کریں، تو وہاں پہ کون نکلے گا بھائی؟ کون اس نظام پہ اس نظام کے تمہیں رسک لے گا؟ پروٹیسٹ کے لیے، احتجاج کے لیے باہر کوئی نہیں نکلے گا۔ ہاں ووٹ کے دن لوگ نکلیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا، اس پہ میں بڑا کلیئر ہوں۔ اور اب یہ دو عمر ڈار صاحب کی بازیابی اور ان کی والدہ کی جو ہے وہ جو ان کی والدہ کے کاغذات ایکسیپٹ ہونا، یہ دو خوشخبریاں جو ہیں، یہ دو فیصلے پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری ہیں۔ اور خواجہ آصف کے ساتھ بہت پاکستان کی تاریخ میں جو ہے ان کی اور ان کی فیملی، جب کیونکہ ان کے والد صاحب بھی سیاست کرتے رہے، وہ کبھی اتنی برے طریقے سے وہ نہیں ہارے ہوں گے جس برے طریقے سے اب وہ ہاریں گے۔ اور اگر وہ دھاندلی کے ذریعے ایک چیزیں مینیج کریں گے اور اپنے آپ کو وہ دوبارہ کو فون کال کر کے اور لوگ لاپتہ کر کے، گمشدہ کر کے، جبر ظلم، تو پھر بھی ان کا زیادہ دیر یہ چیزیں نہیں چل سکیں گی۔ اور بہرحال ان کی میں تو جو دیکھ رہا ہوں جتنے بھی سروس وہاں سے جا کے لوگوں نے کیے ہیں اس میں تو کنفرم ریحانہ ڈار صاحبہ جو ہیں وہ جیت چکی ہیں، اور اتنے بڑے مارجن سے وہ جیتیں گی کہ یہ ایک ریکارڈ ہوگا۔ سیالکوٹ میں خواجہ آصف اور ان کی فیملی کو آج تک کسی نے اتنے بڑے مارجن سے نہیں ہرایا ہوگا۔